अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है बिसात और इसको लिखा है ज़ैनब राजपूत ने। और आज है इसकी थर्ड एपिसोड। तो शुरू करते हैं जी। हमने लास्ट यहाँ पे ख़त्म किया था, तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। पूरी हवेली में सफ़े मातम बिछा पड़ा था। रात के 5 बजे के करीब बहराम खानज़ादा और इसकी नन्ही परी को बेगम खान गाड़ी में वापस लाया था। सारी हवेली में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। दरक खानज़ादा और बख्त को दी जान के हुक्म पर किसी ने भी तंग नहीं किया था। बाकी सब हवेली वाले का वहाँ इकट्ठे हुए पड़े थे। थोड़ी देर पहले ही दारियान खान और दीदम की वापसी एक साथ हुई थी। हर किसी ने मशकूक नज़रों से इन दोनों को देखा था, मगर हवेली में इकट्ठे हो रहे लोगों की वजह से फिलहाल इस बात को दबा दिया गया था। दीजान एक कोने में फर्श पर पीछे कालीन पर स्पॉट चेहरे से बैठी थी। इन्हें परी से कोई लगाव नहीं था, मगर फिर भी दुनियादारी के लिए वो वहाँ मौजूद थी। गुलबहार खान इनकी गोद में रो रो कर बेहाल हुई पड़ी थी, जबकि वो गुलबहार और बहराम खानज़ादा का मुस्तकबिल सोच रही थी। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर दारियान भागकर बाहर की तरफ निकला। वो खान हवेली की सबसे पहला पोती थी। उसे पूरी इज्जत और एहतराम से दफनाया जाने वाला था। हवेली में तो इसे कोई लाड प्यार नहीं मिला था, मगर मरने के बाद इससे खूब मोहब्बत की जा रही थी। दारियान, पीछे हटो, मेरी परी सो रही है। सुर्ख चेहरे और बिखरे हुलिये में उसके सामने खड़ा शख्स बहराम खानदादा तो हरगिज नहीं था। वो तो एक हारा हुआ शख्स था, जिसने पहले बीवी को खोया और अब अपनी बेटी को। पिछले 1.5 घंटे से वो अस्पताल में अकेला परी के पास था। उसकी हालत उसी लिए ज्यादा तशवीशनाक हो चुकी थी। बेगम लाला को अंदर ले चलो। दारियान खान गहरी सांस भरते संजीदगी से बोला। बेगम खान बहराम खानजादा को सहारे से थामे अंदर की जानिब बढ़ा था, जहां सामने एक अलग ही रवास मचा हुआ था। इसे देखते ही खवातीन की चीखें और कराहें बुलंद हुई थी। रुशाबा खानम तो उसकी गोद से परी को लेते उस नन्हे वजूद के सीने से लगाते बुरी तरह से रो दी थी। बहराम खानजादा लड़खड़ाकर नीचे गिरा था। परी को एक सफेद चादर में लपेट दिया गया था, जबकि बहराम खानजादा बहती आंखों से इस धुंधले अक्स को देखता एकदम से उठकर खड़ा हुआ था। खबरदार जलील औरत, जो मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तुमने। गुलबहार खान, जो परी के नन्हे वजूद को देखते ही बुरी तरह से तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी थी, उसे बाजू से जकड़ते बहराम खानजादा ने उसे दूर फर्श पर पटका था। दीजान की आंखों में सुर्खियां छाई। वो जबड़े भींच कर ये मंजर बड़े जब्त से देख रही थी। खानन ऊंधे मुंह गिरने के सबब गुलबहार की दोनों कोहनियां बुरी तरह से छिल चुकी थी। वो सुर्ख आंखों से भीगी नजरों से इस सितमगर को देख रही थी, जिसके चेहरे पर नफरत का ठाठा मारते समंदर मौजूदन था जिसके चेहरे पर नफरत का ठाठे मारता समंदर मौजूदन था। तुम्हारी कम अकली की वजह से आज मेरी बच्ची मुझे छोड़ गई। गुलबहार खान, वो दांत पीसते हुए बुरी तरह से चिल्लाया था। हर किसी ने हैरत और सवालिया नजरों से गुलबहार खान को देखा, जिसका नन्हा सा दिल सबकी नफरत भरी नजरों का महवर खुद को पाते बंद होने को था। आंखों से बहते आंसू वो हथेली से रगड़ते बमुश्किल से उठी थी। तुम्हारी जैसी अनपढ़ गवार औरत के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं बहराम खानजादा, तुम्हें लाला चले मेरे साथ। दारियान अब्बास खान उसके अल्फाज पर भड़क कर इसे रोक गया था, जिसने सुर्ख चेहरे समेत मुठ्ठियां भींचते दारियान को देखा, जो इसे सख्ती से जकड़ते अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले गया था। रुशाबा खानम ने काटदार नजरों से गुलबहार खान को देखा था, जिस पर इतनी सी उम्र में क्यामत ही क्यामत टूट पड़ी थी। पूरा चेहरा खौफ और दहशत के मारे सफेद पड़ गया था। दफा हो जाओ बदबख्त लड़की, हमने कहा था दवा देख कर पिलाना। तुम्हारा वजह से हमारा परी मर गया। अपना मनहूस शक्ल लेकर चला जाओ यहाँ से। नाजिया खानम ने भीगी आंखों से अपनी मासूम बच्ची को देखा। एक तरफ इनकी नवासी अपनी जान से गई थी, तो दूसरी तरफ इनकी मासूम बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो खान हवेली के मर्दों से अच्छी तरह वाकिफ थी। बहराम खानजादा मर कर भी इनकी बेटी को अपनाने वाला नहीं था। आज तो दारियान अब्बास खान ने इसे रोक दिया था, मगर कब तक? तलाक के बाद गुलबहार खान की जिंदगी सवाए जिल्लत की और कुछ भी नहीं थी। या अल्लाह रहम, वो जेरे लब अपने रब से दुआ गो हुई, जिससे बड़ा कोई भी मददगार नहीं है। भारी हो रहे सर पर हाथ रखते उसने नींद से बंद हो रही अपनी आंखें बमुश्किल से खोली थी।
رونے کی آواز پر اس کی آنکھ ایک دم سے کھلی تھی۔ وہ اوندھے منہ لیٹا، دونوں ہتھیلیاں بیڈ پر رکھتے سہارے سے اٹھتے، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اپنے دکھتے سر کو انگلیوں سے سہلانے لگا۔ ماں اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے سے مناظر لہرائے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ کچی ڈوریاں سمیٹے وہ ایک دم سے کرنٹ کھاتے بیڈ سے اٹھا۔ بالوں کو انگلیوں میں جگڑتے اس نے خوف زدہ سی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھا تھا، جس کا حشر ابتر ہوا پڑا تھا۔ بخت کا دوپٹہ فرش پر اس کے پاؤں میں پڑا تھا، جسے ایک نظر دیکھتے ہی درخت خانزادہ کی نظروں کے سامنے اپنی رات کی صفاقی آن ٹھہری۔ بختاور خانم کے آنسو، اس کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ درک بری طرح سے گھبرایا، اس نے جھٹکے سے پلٹتے بستر کی طرف دیکھا جہاں پر اس کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ درک لب بھینجے بیڈ کی پائنتی پر جا بیٹھا۔ بختاور خانم کی سسکیاں سے بری طرح سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ تو بخت کی اجازت کے بغیر اسے چھونے کا روادار نہیں تھا۔ یہ سب کچھ کیسے؟ اسے شدت سے خود پر غصہ آیا تھا۔ ان حسین آنکھوں کی نفرت یاد آتے ہی پورے وجود میں بے چینی سی پھیلی تھی۔ باہر سے آتی رونے کی آوازیں اب شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ ساری سوچیں فی الوقت کے لیے جھٹکتے الماری کی طرف بڑھا۔ اپنا لباس نکالتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ اے لڑکی ادھر آ۔ تدفین کے بعد قریباً تمام لوگ جا چکے تھے۔ ایک آدھ مہمان تھے جو اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ دیدم صبح سے کاموں میں مشغول تھی۔ وہ پانی کے گلاس اٹھا کر باورچی خانے کی سمت بڑی تھی جب اسے نیلوفر خانم نے خود نفرت سے گھورتے ہوئے پکارا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی تھی، نیلی آنکھوں میں خوف سمٹے وہ گھبرا کر رکی۔ اتنا مہنگا سوٹ کہاں سے لیا تم نے؟ وہ اسے سر تا پیر گھورتے سرد و سپاٹ لہجے میں مستفسر ہوئی تھی۔ دیدم کے چہرے پر سائے سے لہرائے وہ تھوک نکلتے اپنے ہاتھوں کی لرزاہٹ کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ناممکن تھا۔ درخت خانزادہ اجلت بھرے انداز میں باہر نکلا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ اپنی شال دونوں شانوں پر درست کرتے ٹھٹکا تھا۔ روشابہ خانم کو روتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل سمٹے۔ ان کے قریبی گلابی پوشاک میں سرخ نظریں جھکائے بخت رو رہی تھی۔ درک اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کس چیز پر ماتم منا رہی ہے، مگر اس کے رونے سے لگ رہا تھا کہ کل رات درک خانزادہ کی طرف سے کی گئی زیادتی اس کے دل پر بری طرح سے نقش ہوئی تھی۔ درک کا دل بری طرح سے ڈوبا۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بارینہ خانم بیٹے کو آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ درک خان تم اٹھ رہا ہے؟ پری مر گیا درک خان، تمہارا لالا بہرام کا بیٹی مر گیا۔ بارینہ خانم اس کے گلے سے لگتی رو دی۔ درک خانزادہ حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پری؟ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی سرگوشی ابھری تھی، جبکہ بخت نے خون آشام نظروں سے بارینہ خانم اور ان کے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس پورے خاندان میں کسی کو بھی اس معصوم کے مرنے کا دکھ نہیں تھا۔ درک خانزادہ کی نظریں اشعوری طور پر اٹھی تھی۔ بخت کے چہرے کو دیکھتے وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے سرد ٹھٹھراتی نفرت دیکھ اس کی آنکھوں میں شرمندگی سی آن ٹھہری۔ وہ بارینہ خانم کو پیچھے کرتے اجلت بھرے انداز میں باہر کی طرف بڑھا۔ یہ میرا اپنا ہے۔ بھیگی نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے وہ نرم لہجے میں بولی تھی، جبکہ نیلوفر کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ اسی وقت اسے زندہ جلا دیتی۔ اس لڑکی کا کمسن حسن تو ان کے بیٹے کو ان کے سامنے لا کھڑا کر چکا تھا۔ بیگم خان پہلے بھی کافی دفعہ ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، مگر نیلوفر خانم ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس بات کو انہوں نے پوری کوشش کر کے دبائے رکھا تھا۔ تیرا باپ لے کر دے گیا تجھے یہ اتنا مہنگا سوٹ؟ ہاں بول۔ دی جان سرد نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دیدم ان کے لیے ایک بت زر کھلونا ہی تھا جسے جو مرضی مارتا پیٹتا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب بھی اسے پیچھے کو دھکا دیتے نیلوفر خانم اسے ہاتھ میں موجود تھال کو دور دھکیل گئی۔ دیدم بری طرح سے لڑکھڑائی تھی۔ ہاتھ میں تھاما تھال نیچے گرنے کے سبب شیشے کے گلاس ٹوٹ کر کانچ اس کے پاؤں میں چبھتے چلے گئے تھے۔ بخت نے نفرت بھری نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتے رخ موڑ لیا تھا۔ روشابہ خانم ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ انہیں تو وہ منظر نہیں بھول رہا تھا جب دیدم ان کے بیٹے کے ساتھ لوٹی تھی۔ دی جان ہم تو کہتے ہیں اس بغیرت کو نکال باہر کریں یہاں سے۔ کل تک بیگم اس کا دیوانہ تھا، اب آج یہ ہمارا داریان کے ساتھ لوٹا ہے۔ نہ جانے کیا کیا گل کھلاتا رہا ہے یہ لڑکی ہمارا بیٹے کو رجھانے کے لیے۔ ام کو لگتا ہے اس نے تو اپنا عزت بھی اتار دیا ہوگا۔ ایسا لڑکی کو کیا لگے ان سب سے؟ روشابہ خانم کا قہر اس پر بڑھتا جا رہا تھا۔ نیلوفر خانم نے سر جھٹک کر روتی ہوئی دیدم کو گھورا تھا، جس کے دونوں پاؤں سے خون تیزی سے بہتا جا رہا تھا۔ آس پاس بکھرے ڈھیر سارے کانچ کی وجہ سے وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔
کیونکہ اس کے پاؤں میں داریان عباس خان کا دلایا گیا چپل نہیں تھا، اس کا گھر پہننے والا ٹوٹا پھوٹا چپل تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے دی جان، وہ بھیگی آنکھیں رگڑ کر دور بیٹھی تھی، جان کو دیکھتے ہچکیوں میں بولی تھی۔ وہ بھیگی آنکھیں رگڑ کر دور بیٹھی دی جان کو دیکھتے ہچکیوں میں بولی تھی۔ ملازماؤں نے طرز بھری نظروں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ شاید کسی نے ٹھیک کہا تھا، حسن نہیں قسمت ہی ہے جو انسان کو کسی بھی مقام پر بٹھا سکتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تم دونوں، ہم کو بھی اب لگتا ہے اس کا شادی درید خان سے کر دی جائے۔ جاؤ اس کو بلاؤ، ابھی کھڑا کھڑا اس کا نکاح کرے گا ہم۔ دی جان نے اس کے وجود پر جگمگاتے سیاہ لباس کو نفرت خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ساری رات داریان کے ساتھ گھر سے باہر تھی، مطلب صاف تھا، معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں دی جان، ایسا مت کہیں۔ دیدم ان کی بات سنتے ہی خوفزدہ سی ہوئی تھی، وہ پاگلوں کی طرح روتی ہوئی پیچھے کو بھاگی تھی، جب اچانک اس کے دونوں پاؤں شیشوں کے اوپر ٹکے تھے۔ پھٹے جوتے سے جانے کتنے ہی کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں کی ہتھیلیوں پر نصب ہوئے تھے۔ درید خان بھاگتا ہوا دی جان کے پیغام پر اندر داخل ہوا تھا۔ پچھلے کافی مہینوں سے وہ اسی آس پر تو اس حویلی میں رکا ہوا تھا اور آج اس کی مراد بر آئی تھی۔ دی جان، آپ نے بلایا؟ وہ خباثت سے ہنستا ہوا دیدم کو دیکھ کر متاثر ہوا تھا۔ دیدم بری طرح سے مچلی تھی، پورا چہرہ آگ کی بھٹی کی مانند سرخ پڑتا گیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے الفاظ اس کے وجود کو آری کی طرح چیر رہے تھے۔ روح ادھیڑنا کیا ہوتا ہے حویلی کے ظالم لوگ بخوبی جانتے تھے۔ دیدم بلک کر نیچے بیٹھی تھی، اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا اس کی حالت پر صدمے سے بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ جاؤ درید خان، اس لڑکی کو اٹھا کر باہر نکالو، مولوی آ رہا ہے، ہم اسے ابھی تمہارا نام کرے گا، تم اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ دی جان دیدم کے وجود کو نفرت سے دیکھتے پھنکاری تھی۔ درید خان خباثت بھری للچائی نظروں سے اس نازک وجود کو دیکھتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، بوٹوں میں مقید پاؤں احتیاط سے آگے بڑھاتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا، جب اچانک کسی نے پیچھے سے اسے کھینچتے اس کے منہ پر زوردار طریقے سے مکہ مارا۔ درید خان بلبلا کر دور جا گرا۔ داریان عباس خان خون اگلتی نظروں سے اسے گھورتے اس پر شیر کی مانند جھپٹا تھا۔ گریباں سے اسے جکڑتے وہ لمحوں میں اس کا چہرہ سجا گیا۔ اس کے ساتھ واپس آئے صفدر خان، عباس خان اور باقی سب نے مل کر درید خان کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ دی جان کے ہاتھوں کی حرکت تھمی، وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کوئی جنونی دیوانہ سا شخص لگ رہا تھا۔ وہ سب کو جھٹکتے مڑا تھا۔ گہری سانسیں بھرتے اس نے دیدم کو کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں بھرا۔ کس نے جرت کی میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی؟ بولو کس نے کی یہ گستاخی؟ وہ اسے گود میں اٹھائے اس کے پاؤں کو تباہ کن حشر دیکھ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ پوری حویلی میں اس کی آواز دھاڑ بن کر گونجی تھی۔ اس کی گردن کی ہری رگیں ایک دم سے ابھر کر سامنے آئی تھی، بھوری آنکھوں میں ابلتے جنون چیز رنگ دیکھتے حویلی کے ہر فرد کے چہرے پر بے یقینی اور حیرت سمائی۔ رشابہ خانم لڑکھڑا کر نیچے کو گری تھی۔ عباس خان کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا تھا، جبکہ دی جان پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں الگ ہی غضب چھایا ہوا تھا۔ بکواس مت کرو تم داریان خان، ہم سب جانتا ہے تمہارا ساتھ یہ رات گزار کر آیا ہے، اس لیے تم اسے بیوی کہہ رہا ہے۔ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، تم بس اس کا حسن سے متاثر ہو کر اپنا بستر گرم کرتا رہا ہے۔ نیلوفر خانم سر جھٹک کر طنزیہ انداز میں بولی تھی، جبکہ داریان عباس خان ان کے لفظوں کی سنگینی پر انہیں برفیلی نظروں سے گھورتے ان کی سمت بڑھا۔ مقابل کی آنکھوں میں چھائے برف جیسے ٹھنڈے تاثرات دیکھتے نیلوفر خانم ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ اب اگر کسی نے میری بیوی کے بارے میں ایک بھی گھٹیا لفظ اپنی زبان سے نکالا تو میں بھول جاؤں گا وہ مجھ سے عمر میں کتنا بڑا ہے۔ وہ وہاں موجود پوری طرح کے افراد پر ایک قہر برساتی نگاہ ڈالے بنا کسی لچک کے بولا تھا۔ دیدم اس کے باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے اٹھائے دھڑلے تھے سب کی نظروں کے سامنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جسے کوئی حویلی کے کونے تک میں برداشت نہیں کرتا تھا۔ دی جان لڑکھڑا کر نیچے گری۔ داریان عباس خان کی صورت میں انہیں 20 سالوں کے بعد ایک ناقابل قبول دھچکا لگا تھا، جسے قبول کر پانا ان کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ صاحب تھکن سے چور وہ نڈھال سی کیفیت میں واپس لوٹا تھا۔ بلو جینز کے اوپر گرے شرٹ زیب تن کیے وہ گرے ہی کوٹ میں تھکن سے چور اپنی سرخ آنکھیں پھیلائے سنجیدگی سے مڑا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ ہنوز ساکن تھا۔ وہ یک ٹک اپنے سامنے کھڑی درخانی کو دیکھ رہا تھا، جو دو دنوں سے ایک ہی لباس میں تھی۔ سیاہ چادر سے چاند سا چہرہ ڈھکے وہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
کہو کیا بات ہے خانی؟ وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف مڑا۔ تھکن اور نیند کے باوجود بھی سامنے کھڑے وجود کو اگنور کر پانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ وہ آپ ہمیں کسی دارالمان میں چھوڑ دے۔ وہ ننھی سی جان بمشکل سے بول پائی تھی۔ درخت خاندادہ اور بختیار خان یوں تو بہت اچھے تھے، مگر اس کے مطابق وہ دونوں ہی اب تک درخانی کے حسن سے انجان تھے، اور کوئی بعید نہیں تھا وہ اسے دیکھتے ہی اپنی نیت بدل دیتے۔ اسی لیے وہ بس کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ وری، کل بھیج دوں گا۔ فی الحال کے لیے تم جاؤ اور میرے لیے کچھ اچھا سا کھانے کو بناؤ، مجھے سخت قسم کی بھوک لگی ہے۔ وہ تھکن اور نیند سے سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں استحقاق تھا، جیسے وہ التجا نہیں حق جتا رہا ہو۔ درخانی فوراً سے سر ہلاتے پیچھے کو بھاگی۔ درخت خاندادہ کی گہری نظروں نے بڑی دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا، جس کی ٹانگ کی لڑکھڑاہٹ اس کی آنکھوں میں چبھن برپا کر گئی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ نوک گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کوٹ اتارتے، صوفے پر اچھالتے اس نے جین سے موبائل فون نکالتے کان سے لگایا۔ بختیار، آج رات کہیں اور سونے کا بندوبست کرو تم، مجھے نظر مت آنا اب تم جہاں پر۔ وہ اسے تحکم بھرے انداز میں کہتے بنا اس کی ایک بھی سنے کال کاٹتے اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ درخت، تم کمرے میں جاؤ، بخت تمہارا کھانا کمرہ میں لاتا ہے۔ داریان، عباس خان اور دیدم مسلسل اپنے کمرے میں بند تھے۔ حویلی کا ماحول کافی عجیب سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں دسترخوان پر دی جان کی سرد آواز سنتے درخت نے ایک نظر بخت پر ڈالی، جس کا پانی کا گلاس اٹھاتا ہاتھ ایک پل کو تھما تھا۔ جی دی جان، وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرد حضرات اب تک مردان خانے میں تھے، جہاں اب تک مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ درخت خاندادہ کو دی جان کے بلانے پر زنان خانے بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ نویلا دولہا تھا اور دی جان کے مطابق اس وقت اسے اپنی دلہن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ درخت خاندادہ کے جاتے ہی دی جان نے گہری سرد سانس بھرتے بخت کو دیکھا۔ ہم کب سے دیکھ رہا ہے بخت، تم منہ سجا کر گھوم رہا ہے شور کے ساتھ۔ حالت دیکھو تم اپنا، کہاں سے لگ رہا ہے کہ تم نیا نویلا دلہن ہے۔ دی جان کی سرد آواز پر بخت کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ کون سی حسرت بچی تھی جو وہ خود کو سجاتی سنوارتی؟ اپنا حالت درست کرو تم۔ درخت خان تمہارا شوہر ہے، اگر زور زبردستی کر بھی لیا تو کیا قیامت آ گیا اس میں؟ تم ہم کو بچہ سمجھتی ہو جو ہم تمہارا چہرہ نہیں پڑھ سکتا؟ دی جان کی آواز میں سرد پن کے ساتھ ساتھ غصہ بھی عمدہ تھا۔ ہر کوئی حیرت سے بخت کو گھورنے لگا، جسے یقین کر پانا ناممکن ہو کہ درخت خاندادہ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بارینہ خانم نے غسیلی نگاہوں سے بخت کو گھورا تھا، جو یوں سب کے سامنے ان کے بیٹے کی عزت کا تماشا لگا گئی تھی۔ تو اس میں بھی غلطی بخت کا ہوگا دی جان، آپ کا حکم پر ہمارا درخت نے اس سے شادی کیا، اب اس کا فرض تھا ہمارا بیٹا کے حقوق ادا کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو درخت نے زبردستی کیا۔ آپ اس لڑکی کو اچھا سے سمجھا دیں، اس کا رویہ اگر ہمارے بیٹے کے ساتھ غلط رہا یا پھر اس نے آئندہ ہمارا بیٹے کا حق تلفی کیا تو ہم اس کا شادی فائدہ سے کروا دے گا۔ بارینہ خانم کے خون میں ابال آیا تھا، ویسے بھی وہ اس سے شادی کے حق میں نہیں تھی، اوپر سے دی جان کا بار درخت کو بخت کے پاس بھیجنا ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ کل سے ان کی بھابھی کی 10 بار کال آ چکی تھی۔ فائزہ کا رو رو کر برا حال تھا، وہ انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی رہی تھی، مگر اب بخت پر ان کا غصہ پروان چڑھا تھا۔ ہم بڑا ہے بارینہ، تم اپنا زبان کو قابو میں رکھو۔ ہمارا خاندان میں خان کا دوسرا شادی صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا بچہ نہ ہو، اور ابھی تم ہمارا مرضی کے خلاف ایسا کوئی بات نہیں کہے گا۔ وقت تم جاؤ اپنا کمرہ میں۔ دی جان اپنی سیاہ سرد نگاہوں سے بارینہ خانم کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ وقت اپنے وجود کی لرزش پر قابو پاتے ٹرے میں کھانا رکھتے بھاری قدموں سمیت کمرے کی جانب بڑھی۔ لالا درخانی کب سے بریانی بنا کر بختیار خان کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ درخت خاندادہ کو اٹھا کر کھانا دے سکے، مگر وہ اسے پورے گھر میں کہیں بھی نہیں دکھا تھا۔ آخر کار تھک کھا کر وہ خود اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نرمی سے دروازہ نوک کرتے وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے اندر داخل ہوئی تو آنکھوں میں حیرت بڑھی تھی۔ درخت خاندادہ کو وہ بڑا سلجھا ہوا انسان سمجھتی تھی، مگر اب اس کے جوتے بکھرے دیکھ وہ چونکی تھی۔ شرٹ فرش پر پڑی تھی اور کوٹ صوفے پر۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھی، شرٹ فرش سے اٹھائے اس نے کوٹ صوفے سے اٹھا کر سلیقے سے ایک کونے میں رکھا۔ اس کے جوتے اٹھاتے ہوئے ایک ساتھ برابر کرتے دیوار کے قریب رکھتے اب اس کی چوڑی پشت کو گھورنے لگی، جو اوندھے منہ بے ترتیبی سے پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹا تھا۔
اس کے لیٹنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا تھا اور شاید وہ کل سے سویا بھی نہیں تھا۔ صاحب، وہ انگلیاں چٹکھاتے اسے نرم آواز میں پکارنے لگی، جس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ ہونٹ کچلتے اس نے نرمی سے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کی ٹانگ پر رکھا، جیسے فوراً سے سامنے وہ اپنے نیچے دبا گیا۔ درخانی اس کے یوں کھینچنے پر لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھی اب پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بختیار، سونے دے، بڑا تھکا ہوا ہوں یار۔ نیند سے بوجھل اس کی بھاری آواز سنتے درخانی نے سرد سانس بھرتے اپنی ہاتھ پوری قوت سے کھینچا۔ میں ہوں درخانی۔ درخانی جھٹ سے اس کے قریب سے اٹھتے خفقت سے سرخ چہرے سمیت بولی۔ درخت جھٹکے سے گردن موڑتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھول گیا تھا اس نے خود ہی تو بختیار کو چھٹی دی تھی۔ سوری خانی، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اونگتے ہوئے اپنا ہاتھ فرش پر مارنے لگا، مگر شرٹ نہ ملنے پر اس کے خوبصورت چہرے پر تناؤ بڑھا تھا۔ نظریں پورے کمرے پر دوڑائی تو شرٹ صوفے کے کونے پر ترتیب سے پڑی ملی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم چلو، میں آتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتے اس کے جانے کے بعد بستر سے اٹھا۔ شرٹ اٹھا کر پہنتے وہ اب کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آج کا ڈنر یقیناً اس کے لیے کافی یادگار ہونے والا تھا۔ ٹھا کی زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ درخت خاندادہ اپنے برہنہ سینے پر تولیہ رگڑتے ایک دم سے مڑا تھا۔ بخت کے سرخ چہرے کو دیکھتے اس نے عجلت بھرے انداز میں تولیہ صوفے پر اچھالتے اپنا نائٹ شرٹ پہنی بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ ہونٹ کچلتے نظریں جھکا گیا تھا۔ بخت اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی پیر پٹکتے بستر کی جانب بڑھی۔ بیڈ کے وسط میں کھانے کی ٹرے رکھتے رکھتے وہ زخمی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ کھانا رکھا ہے، کھا لیجیے گا سرکار۔ وہ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ اس ستم گر کے سامنے رونا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیوں آنسو خود ہی بغاوت کر کے آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے تھے۔ اس کے رونے پر درخت کی جان لبوں پر آئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی جانب لپکا تھا، بے خودی میں اس کا مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے اسے نزدیک کر گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے دور دھکیلتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ بخت، پلیز ایک بار میری بات تو سنیں۔ اب کی بار اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے وہ ڈرت اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی تیز مہک بخت کے حواس سلب کر گئی تھی۔ کل رات سے یہ خوشبو اپنے وجود سے خود سے محسوس کرتی آئی تھی۔ اسے سخت زہر لگ رہا تھا اس وقت درخت خانزادہ کا وجود۔ کیا سنوں؟ سننے کو کچھ باقی نہیں رہا درخت خانزادہ۔ جائیں اور جا کر اپنی اماں سائیں کو بتائیں کہ بخت ایک نمبر کی بدتمیز عورت ہے، وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ جائیں اور جلدی سے دوسری شادی کر لیں، یہی چاہتے ہیں آپ سب لوگ۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ کل رات سے وہ جس اذیت سے گزری تھی، اس سب کے باوجود بھی کوئی بھی اس کا درد، اس کی تکلیف نہیں سمجھ پایا تھا۔ الٹا اسی کو غلط ٹھہرا کر سوتن کا تانا بڑے دھڑلے سے دے دیا گیا تھا، وہ بھی شادی کے دوسرے ہی دن۔ درخت کی آنکھوں میں الجھن بڑی تھی، وہ بے بسی سے اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ کل رات سے پہلے تک وہ اس کے لیے بہت عزت کی حامل تھی، وہ اسے آپا کہتا تھا، کہتا ہی نہیں بلکہ وہ اسے اسی مطابق عزت بھی دیتا تھا، مگر کل اچانک جو عمل وہ کر چکا تھا اس کے بعد اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس سے معافی مانگے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بخت، پلیز میری بات سن لیں، درخت جھلا کر کہتے اس کے نزدیک ہوا تھا، جس پر بخت نے 4 قدم پیچھے کو لیے، اس سے دوری بنائی تھی۔ خبردار، جو اب مجھے چھونے کی غلطی بھی کی تو جتنا تماشا تم نے میری ذات کا لگوانا تھا لگوا دیا درخت خاندادہ، اب اور نہیں۔ بخت کی آنکھوں میں ابھرتی نفرت درخت کو بے بس کر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے نرمی سے سمجھائے، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو وہ اپنے لبوں سے چننا چاہتا تھا، وہ اپنے اور بخت کے رشتے کو خوبصورت رشتہ بنانا چاہتا تھا، مگر اسے اب احساس ہوا تھا جو غلطی اس سے سرد ہوئی تھی، اس کے بعد معافی ملنا آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل تھا اس کے لیے۔ کھانا کھا لیں سرکار صاحب، ورنہ آپ کی اماں سائیں آپ کے بھوکا رہنے پر بھی میرے کردار کی دھجیاں اڑا دے گی۔ وہ اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھتی ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ درخت خانزادہ اپنی سیاہ بے بس نظروں سے دروازے کو دیکھتے ٹھنڈی سانس بھرتے رہ گیا۔ بھاری قدموں کی دھمک لیے وہ سرد پتھریلی نظروں سے سامنے دیکھتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے آخری پہر، ہر سو تاریکی کا راج تھا، حویلی کا ہر فرد سکون سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ ایسے میں بہرام خانزادہ کی نیندیں اجڑ گئی تھی۔ وہ دہشت زدہ سے تاثرات کے ساتھ گل بہار خان کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ نظریں بیڈ پر کمفرٹر میں چھپے وجود پر پڑتے ہی اس کی نفرت بڑھتی چلی گئی تھی۔ پری کا معصوم مسکراتا ہوا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ سرخ آنکھیں ایک لمحے میں بند کرتے خونخوار تاثرات کے ساتھ بیڈ کی سمت بڑھا۔ کمفرٹر بے دردی سے اس کے وجود سے جھپٹتے اس نے دور پھینکا تھا۔ گل بہار جو تھوڑی دیر پہلے ہی روتے روتے سوئی تھی، وہ ہڑبڑا کر خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں اس کا گلاب سا چہرہ دمک رہا تھا۔ بڑی بڑی گرے آنکھوں میں نیند کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔
जो इनकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही थी। खान बहराम खानज़ादा की आंखों में अजीब सा सर्दपन देखते गुलबहार खान का वजूद सर्द पड़ा था। वो पहली बार इसे यूं देख रही थी, जाने क्यों उसे डर महसूस हुआ था उससे। खान ने वो उसके झुकने पर डर के मारे पीछे होते रो पड़ी थी, जबकि बहराम खानज़ादा बिना उसके रोने की परवाह किए उसे बाजू से जकड़ते किसी पत्थर की मूरत की तरह खींचते बेदर्दी से नीचे उतार गया। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम इतने सुकून से कैसे सो सकती हो? गुलबहार खान, वो उसके बालों की जड़ों को जकड़ते उसके चेहरे पर नफरत भरे अंदाज में फंकारा था। उसकी सख्त गिरफ्त पर गुलबहार खान की सिसकियां बुलंद हुई थी। वो शिद्दत से रोती बुरी तरह से लरज रही थी। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर था गुलबहार खान? तुम्हारी वजह से वो मासूम इस दुनिया में नहीं रही। जानती हो कैसी तकलीफ में हूँ मैं, कैसी अजियत महसूस कर रहा हूँ मैं। वो परी की कब्र से उठकर सीधा उसके रूबरू खड़ा था। गुलबहार खान को अपने हवास में नहीं लगा था। वो पहली बार इसका ये रूप देख रही थी। दिल ने शिद्दत से चाह की थी कि काश ये सब एक ख्वाब होता, मगर चेहरे पर पड़ती मुकाबल की झुलसाती सांसें उसे हकीकत की दुनिया में पटक गई थी। मैं बताता हूँ तुम्हें तकलीफ किसे कहते हैं गुलबहार खान। आज तुम्हें तकलीफ की इंतहाओं से रोशनास कराऊंगा, मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। गुलबहार खान के जबड़े को सख्ती से अपने हाथों में दबोचते वो उसके चेहरे पर धाड़ रहा था। गुलबहार खान का चेहरा लट्ठे की माने सद पड़ता जा रहा था। वो बेसाख्ता ही वहशतनाक नजरों से उसे देखते सरनफी में हिला गई थी। बहराम खानज़ादा तुम्हें बताएगा कि जीते जी मरना किसे कहते हैं। वो सफाकियत भरी नजरों से उसके चेहरे को देखते एक झटके से उसका दुपट्टा खींचते वजूद से अलग कर गया था। गुलबहार खान को पूरा वजूद खौफ से नीला पड़ा था। गुलबहार खान का पूरा वजूद खौफ से नीला पड़ा था। वो पागलों की तरह नासमझी से रोते सरनफी में झटकते उससे माफिया मांगने लगी, जिसने एकदम से उसे पीछे धकेलते उसके वजूद पर अपना तसल्लुत जमाया था। इस रात वो सच में अपने हर अमल से गुलबहार खान पर यह वाज़ेह करता गया था कि जीते जी मौत किसे कहते हैं। आंसू इन झील सी आंखों से खुश्क हो गए थे। उसकी आहें सिसकियां बहराम खानज़ादा की कैद में दम तोड़ती गई थी, मगर आज बहराम खानज़ादा को एक लम्हे के लिए इस पर तरस नहीं आया था। वो अपनी नफरत इस नाजुक वजूद पर बुरी तरह से जताता हर लिहाज भूलता चला गया। आंखों में ढेरों सर्दपन समेटे वो सोफे पर आड़ा तिरछा शर्ट लेस बैठा हुआ था। सर्द निगाहों का रुख बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी गुलबहार खान की तरफ था। उंगलियों के बीच दबा सिगरेट मुसलसल सुलगता हुआ उसकी उंगलियों को जला रहा था, मगर जो आग उसके वजूद में जल रही थी उसके सामने ये सिगरेट की जलन कुछ मायने नहीं रखती थी। 2 माह उसकी जिंदगी को बुरी तरह से तहस नहस करके रख गए थे। सबसे पहले उसकी बीवी गुलबख्त खान इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत ने जहां उसे शदीद धचका दिया था, वो संभल भी गया था, क्योंकि उसकी अपनी माँ भी तो बहराम खानज़ादा की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मगर वो खुश था कि खुदा ने उसे परी की सूरत में एक खूबसूरत तोहफे से नवाजा है। इन 2 माह में उसने अपनी बेटी का ख्याल माँ से बढ़ कर रखा था। सारी सारी रात उसके रोने पर वो जागता रहा था। उसका दूध नहलाना धुलाना, उसके गंदे कपड़े तब्दील करवाना वो खुद करता आया था। ऐसा करने के लिए इसे किसी ने भी मजबूर नहीं किया था, मगर वो बाप था। खुदा की तरफ से इस नन्हे वजूद के लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत कायम थी। जब भी तो वो इसे खुद से बढ़कर चाहता था। वो दूसरी शादी के हक में नहीं था, मगर दी जान की लंबी चौड़ी तमहीदों पर उसे मजबूरन मानना पड़ा था। गुलबहार उससे काफी छोटी थी, इसीलिए वो उसकी हर उल्टी सीधी गलती को नजरअंदाज कर देता था। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि गुलबहार खान इतनी लापरवाह निकलेगी। वो इससे जिंदगी जीने की आखिरी वजह भी छीन चुकी थी। आंखों से गर्म स्याल बहते उसकी दाढ़ी में जज्ब होता गया था। गुलबहार खान के लिए उसके दिल में पनपती नफरत मजीद बढ़ी थी। वो सिगरेट मुट्ठी में दबोचे जबड़े शिद्दत से भींच गया था। उसका बेहोश वजूद देखते वो नजरें चुराते गहरी सांस भरते एकदम से उठा। बेड के करीब जाते उसने बेदर्दी से ब्लैंकेट इस नाजुक वजूद से उतारते दूर फेंका था। नजरें इस सफेद मोमी वजूद पर गड़ी तो इसे अपनी हरकत पर खुद पर शदीद गुस्सा आया, जिसे वो लम्हों में अपने सर्दपन में छुपाते एकदम से झुका था। गुलबहार खान को अपनी बाहों में भरते वो पाँव की मदद से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते वॉशरूम में दाखिल हुआ। गिलास वॉल के सामने नस्ब शीशे में इन दोनों का अक्स नुमायां हो रहा था। गुलबहार खान के वजूद पर लिपटी उसकी शर्ट उसके वजूद के निशानात को छुपाने में नाकाम रह गई थी। बहराम स्पॉट चेहरा समेत
शीशे की जाने पुश्त किए शावर ऑन कर गया था। शावर से निकलता गर्म पानी उसके सर्द से होते पूरे जिस्म को भिगो रहा था। वो यकटक आंखें खोले दीवार को घूर रहा था। गुलबहार खान के वजूद को अपने सीने से भींचते वो इसका सर अपने कंधे पर रखते कमर पर मजबूत हाथ सख्ती से बांधे इसे सीने में भींच गया था। शावर से निकलता नीम गर्म पानी अब इन दोनों के वजूद को भिगोने लगा था। गुलबहार खान के वजूद की भीनी भीनी सी महक बहराम खान दादा के हवासों पर तारी होते इसके इश्तियाल में इजाफा कर गई थी। इसे खुद से शर्म के साथ साथ गुस्सा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अपने खानदान के मर्दों और इनके रवैयों से वाकिफ था। गुलबख्त से मोहब्बत ना होते हुए भी उसने बीवी के तौर पर उसका हर हक हर फर्ज पूरे दिल से निभाया था, मगर कभी उसे अपनी दाद से जर नहीं पहुंचाया। मगर अब जो कुछ वो गुलबहार खान के साथ कर चुका था, इन सब के बाद भी गुलबहार खान की खामोश ही रही थी। रात भर वो एक बार भी रोई नहीं थी। उसका ये रद्द अमल ही बहराम खानजादा के अंदर उठते इश्तियाल को बढ़ा गया था। उसे बाहों में भरते वो वापस बेड तक आया और इसे नरमी से बिस्तर पर लिटाते वो कंफर्टर उड़ाते खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी ही देर में वो फ्रेश होते बिना एक निगाह भी इस पर डाले लंबे लंबे डग भरते कमरे से निकलता चला गया। अस्सलाम वालेकुम मोरे, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बावर्ची खाने में दाखिल होते बहराम खानजादा की सर्द आवाज पर सभी ने मुड़ते उसकी सुर्ख आंखों में देखा, जहां रत जगह की गहरी सुर्खियां रकम थी। नाजिया खानम का दिल बुरी तरह से घबराया था। वो कल रात से ही उसे गुलबहार के कमरे की तरफ जाता देख चुकी थी, मगर वो इसे रोक नहीं पाई थी। वो इनकी बेटी का शौहर था। कल दिन को वो इसे तलाक देने लगा था और अब अगर वो खुद उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो क्यों कर अपने हाथों से गुलबहार का घर तबाह करती। रोशाबा खानम ने सर्द सांस भरते उसे देखा था। वालेकुम अस्सलाम, तुम चलो, खान हम आ रहा है। रोशाबा खानम संजीदगी से कहती बाहर निकली थी। उनके जाते ही हर किसी के कान खड़े हुए। बहराम खानजादा गुलबहार खान के रिश्ते में चल रही अनबन सबके सामने थी। हर कोई इस इंतजार में था कि कब बहराम खानजादा उसे तलाक दे। क्या हुआ बहराम, तुम इतना परेशान क्यों है? वो पहले ही दारयान के हवाले से सख्त सख्त मुतफक्कर थी, जिसने कल रात के बाद कमरे से कदम तक बाहर नहीं निकाले थे। वो बुरी तरह से कलस रही थी। उसकी दीदम के पास मौजूदगी इनकी आंखों में कांटों की तरह चुभ रही थी। मोरे, गुलबहार खान को देख लें, उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो पेशानी मसलते नजरें चुराकर बोला था। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी आसानी से मर जाए। अभी उसका हिसाब बेबाक होना बाकी था। वो तो उसकी एक चोट तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो जाके उसकी जिंदगी भर की नफरत सहती। हम उसे देख लेता है बहराम खान, तुम उस बदबख्त के लिए परेशान मत हो। वो हमारा परी का कातिल है। इस गंवार की वजह से हमारा परी मर गया। इस वक्त वो बच्ची हमारा गोद में होता था, मगर आज वो मट्टी तले दफन है। वो जख्मी अंदाज में फंकारी थी। बहराम खानजादा की गुलबहार खान के लिए इतनी हमदर्दी भी इन्हें गवारा नहीं थी। वो तो पहले से ही गुलबहार से उसके निकाह पर रजामंद नहीं थी। अब जब बहराम खानजादा उनकी तरफ था तो वो खुद इस लड़की को जलील करके उसकी जिंदगी से निकालना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा इन्होंने दीदम के लिए सोच रखा था। बहराम खानजादा के जख्म के एक बार फिर से हरे हुए थे। थोड़ी देर पहले वाला खुद पर आया गुस्सा अब नफरत में बदलता चला गया था। कोशिश करें कि वो जिंदा रहे। मैं नहीं चाहता कि वो इतनी आसानी से मरे। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे मैं हर लम्हा थोड़ा थोड़ा करके मर रहा हूँ। वो बर्फ जैसे सर्द लबो लहजे में बोलता उनके करीब से गुजर कर बाहर निकला था। रोशाबा खानम के लबों पर इस्तहजाइया मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुड़ी तो नाजिया खानम को खुद को घूरता पाकर वो सर झटकते बावर्ची खाने की तरफ जा बढ़ी। एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहा है तुम? दस्तरखान पर सभी की मौजूदगी के बावजूद भी दी जान के हलक से नवाला नहीं उतरा था। उतरता भी कैसे? कल रात से जो हकीकतें इन पर आश्कार हो रही थी, इनकी सारी बसात बिखरती हुई महसूस हो रही थी इन्हें। दारियान अब्बास खान इनके हाथों से फिसलता जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जरक खानदादा उनके हाथों से निकलता चला गया था। इसके बाद दीदम का इस हवेली में बनता आधा हिस्सा उनके चैन और सुकून को बर्बाद कर गया था। दीद को चोटें आई हैं, अस्पताल ले जा रहा हूँ मैं उसे। जबड़े भींचते उसने बमुश्किल से अपने आप को कुछ भी सख्त कहने से रोका था। दीदम का नाजुक वजूद उसकी बाहों में था, जो डर और शर्म के मारे उसके सीने से सर तक बाहर नहीं निकाल रही थी। बारीना खानम ने मुठ्ठियां भींचते इस लड़की को खा जाने वाली नजरों से देखा। हाँ, ले जाओ इसे तुम खान, ये ठीक होगा तो तुम्हारा बिस्तर संभालेगा। वैसे भी
ہم سب جانتا ہے تم اس سے شادی صرف اور صرف اس کا خوبصورت بدن کے لیے رچایا ہے۔ نیلوفر خانم جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے تندیا لب و لہجے میں بولی تھی۔ اپنے بیٹے زیگم کا بار بار دیدم کو گھور کر دیکھنا ان کے وجود پر آگ لگا گیا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے گھورتی بے باکیت سے بولتی چلی گئی، چلیں جو بھی ہے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ میرے بستر اور میری زندگی میں صرف اور صرف دیدم داریان عباس خان کی ہی رسائی ممکن ہے، وگرنہ آپ کے بیٹے کی طرح آئے روز کوئی نہ کوئی 2 ٹکے کی طوائف میرے بستر کی زینت نہیں بنتی۔ زخمی نگاہوں سے ان کو گھورتے داریان عباس خان نے طاق کر نشانہ لگایا تھا۔ اس کے ایک ہی وار پر پورا خاندان بلبلا پڑا تھا۔ داریان زبان سنبھال کر بات کرو، کیا بکے جا رہے ہو تم؟ عباس خان اس کی بدتمیزی برداشت نہ کرتے غصے سے دھاڑے تھے۔ وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے بابا، اب سب سے گزارش ہے کہ آپ میری اور میری بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی بجائے اپنی اولاد پر نظر رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ پتھریلے تاثرات سمیت کہتا وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے سرد الفاظ پر سب کے چہروں کا رنگ کافی لمحوں تک متغیر رہا تھا۔ عباس خان دی جان کی سرد آواز پر سبھی نے انہیں کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی دی جان، عباس خان جانتے تھے وہ کچھ نہ کچھ بڑا ضرور کریں گی اور شاید وہ کرنے والی تھی۔ وکیل کو بلاؤ، ہم آج ہی داریان اور اس لڑکی کا طلاق کروائے گا۔ ہم فوراً ان کی ہتھیلی کو زخمی کرتا چلا گیا تھا، مگر جو زخم کل رات سے ان کے وجود کو زخمی کر رہے تھے ان کے سامنے یہ معمولی سی چوٹ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ اچھے سے جانتا تھا کہ داریان عباس خان اب کسی بھی قیمت پر دیدم کو نہیں چھوڑنے والا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دی جان آخر کیا سوچے ہوئے ہیں۔ صاحب مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح برآمدے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ذرا خان دادا اسے صبح خوشخبری سنا کر گیا تھا کہ وہ آج اس کے رہنے کا بندوبست کر کے آئے گا، مگر دن ہونے کو آیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہی تھی جب وہ اچانک باہر سے آتا دکھائی دیا۔ بلو جینس کے ساتھ بلو ہی ٹی شرٹ کے اوپر وائٹ کوٹ پہنے وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں کہو خانی، میں سن رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوا۔ نظریں نقاب میں چھپے اس حسین چہرے پر ٹکائے وہ شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھ گیا۔ مجھے کب جانا ہے؟ وہ انگلیاں چٹکاتے بےتابی سے بولی۔ زرق بمشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک، ابھی مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں، بیٹھو یہاں۔ وہ گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے مسکرا کر بولا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ درخانی کو بری طرح سے پزل کر رہی تھی۔ پاجامے کے ساتھ گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے مسکرا کر بولا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ درخانی کو بری طرح سے پزل کر رہی تھی۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتے خود ٹیبل پر اس کے روبرو بیٹھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے درخانی، وہ سرشاری سے بولا۔ درخانی کی آنکھوں کی چمک بڑھی، وہ اس کی آنکھوں میں مسرت سے دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ کہاں؟ اس کی آواز سے اس کی خوشی کا اندازہ لگاتے ذرا خاندادہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ میرے دل میں، وہ ہاتھ سینے پر رکھتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ درخانی اسے ناسمجھی سے دیکھے گئی۔ یہی ناسمجھی چند ہی لمحوں کے بعد حیرت اور گھبراہٹ میں بدلی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا کہ اسے پھر سے بازو سے پکڑتے اپنے رو بٹھا گیا۔ اپنی زندگی میں تمہیں عزت سے شامل کرنا چاہتا ہوں، میں اسے زرق خانزادہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کمال اطمینان سے بولتا اس کے حواس مختل کر گیا تھا۔ درخانی کا چہرہ لمحوں میں تاریک پڑا، وہ پاگلوں کی طرح سرنفی میں ہلاتے ایک دم سے اٹھنے لگی، مگر درخت نے اسے روک دیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب کی بار وہ بری طرح سے بے بس ہوتے بولا۔ میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں، وہ بھیگی آنکھیں جھکا کر نم لہجے میں بولی تھی۔ زرق پہلو بدلتے سے گھورنے لگا۔ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو، زرق خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے اس کے سارے اعتراضات کو ایک ہی جملے میں سمیٹ کر ختم کر ڈالا۔ میں اپاہج ہوں۔ اب کی بار سرمئی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ زرق کی سیاہ آنکھوں میں سختی امڑی۔ خبردار جو آئندہ اپنے لیے ایسے الفاظ بھی نکالے تو تم جیسا کوئی نہیں، تم زرق خانزادہ کی پسند ہو اور مجھے قبول ہو۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے موم کرنے لگا۔ درخانی اسے بے بسی سے دیکھتے گہری سانس بھر کر سرنفی میں جھٹک گئی۔ مجھے پھر بھی آپ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے تم سے پوچھا نہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ تم صرف اور صرف زرق خانزادہ کی ہو۔ تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، اس لیے اٹھو اور یہ لباس تبدیل کر کے اچھا سا لباس پہنو۔ اگر تم نے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی جنونیت بھری سیاہ نظریں گاڑے ایک ایک لفظ پر زور دیتے گھرا کر بولا تھا۔ درخانی گھبرا کر اسے دیکھتے فوراً سے اٹھی تھی۔ زرق کی سرخ نظروں نے کمرے میں بند ہونے تک اس کی پشت کو دیکھا۔
इनके पाँव इतने बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं मिस्टर खान, कैसे हुआ ये सब? डॉक्टर फ़हमीदा इसे संजीदगी से देखते मुस्तफ़सर हुई थी। दवा अभी-अभी दीदम के पाँव की ड्रेसिंग करते वो अभी-अभी दीदम के पाँव की ड्रेसिंग करते अपने केबिन में आई थी। दारियान सीने पर हाथ बाँधे इन्हें खामोशी से देखता रहा। डॉक्टर इसकी खामोशी पर सर झटक गया। क्या हुआ, बताना नहीं चाहते या बात कुछ और है? इसकी खामोशी पर डॉक्टर की तशवीश बढ़ी थी। जी हाँ, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वाक़ई में बात कुछ और है। डार्क ब्राउन आँखों में गुस्से के साथ-साथ इश्तियाल भी उमड़ा था। दीदम अकेली रूम में थी और यहाँ पर डॉक्टर इसका फ़ज़ूल में दिमाग ख़राब कर रही थी। सारी रात वो एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया था। दीदम की हालत उसे सोने कहाँ दे रही थी। जैसे-तैसे वो इसे पेन किलर देकर सुला गया था। मगर खुद नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। डॉक्टर ने हैरानगी से उस मुँह फट शख्स को देखते दीदम की फ़ाइल खोली। क्या लगती हैं ये आपकी? वो जानबूझकर फ़ाइल में लिखे अल्फ़ाज़ मिसेज़ दारियान खान को इग्नोर कर गई थी। आप एक डॉक्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन मत करें। फ़ाइल मेरे हवाले करें। वो सरदस्त स्पॉट लहजे में कहते फ़ाइल इनके हाथों से खींच गया था। डॉक्टर का चेहरा तौहीन के मारे सुर्ख पड़ गया, जिसका बिना कोई असर लिए वो फ़ाइल पकड़े तेज़-तेज़ कदम उठाते रूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ मगर दीदम कहीं भी नहीं थी। दीद उसकी आंखों में हैरत और ताज्जुब बिखरा। वो तेज़ी से वॉशरूम की सिमत बढ़ा मगर वो भी खाली था। जबड़े भींगते वो अपने गुस्से पर काबू पाते तेज़-तेज़ कदमों से बाहर की सिमत बढ़ा। कहाँ है मेरी वाइफ़ डॉक्टर? लंबे-लंबे ढक भरते वो कुछ ही लम्हों में डॉक्टर फ़हमीदा के रूबरू खड़ा था। डॉक्टर ने हैरत से उसे घूरा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो रूम नंबर 203 में है। शट अप यू मैड लेडी, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। वो अच्छे से समझ रहा था कि सामने बैठी डॉक्टर उसे फांसने की कोशिश कर रही है। दोनों हाथ मेज पर मजबूती से जमाए वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। डॉक्टर सहमकर कुर्सी कुर्सी की पुश्त से जा लगी थी। आंखों में खौफ सा तैरा वो थूक निकलते दारियान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर वहशतनाक से तासुरात थे। बताओ कहाँ है वो? अब की बार उसका कहर पहले से भी ज़्यादा बढ़ा था। डॉक्टर घबराहट का शिकार हुई थी। इनकी खामोशी महसूस करते दारियान लहू रंग आँखों से उसे घूरते अपनी पैंट की बैग पर लगी पिस्टल निकालते उसके माथे पर फिट कर गया, जिस पर डॉक्टर का साँस अचानक से रुक गया था। वो बाहर खड़ी एक गाड़ी में है। डॉक्टर पसीने से तर चेहरे समेत मौत के खौफ से बुड़बुड़ाई। इसे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि दारियान अब्बास खान इतना जानलेवा साबित होगा। वो तो बस दीजान को की फ़ोन कॉल पर इस लड़की को ठिकाने लगवाने वाली थी। दारियान एक कांटदार निगाह इस पर डालते तेजी से बाहर की जानिब भागा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।